خواری آورد هشت خصلت آورد خواری بروی باتو گویم گر ہمی گوئی بگوئی اولا باشد که ماننده مگس مردنا خواند شد مهمان کس ہر کی او مہمان کس ناخواندہ شد نزد مردم خوار و زار و راندہ شد دیگراں باشد کے نادان رواد کد خدای خانہ مردم شود کاری کردن بر حدیث آدمر کس جہلند دائم در نبرد ہر کی بنشیند زبردست صدور گر رسد خواری برویش نیست دور نیست جمع را چو بر کولے تو گوش صد سخن گر باشدش اکثر بپوش حاجت خود را مگو با دشمنان زیبتر خواری نباشد در جہان از پرو مایا مراد خود مجوئی تا نیاید مرترا خواری بروئی بازن و کودک مکن بازی حلا تا نگردی خوار و زارو مبتلا در بیان یہاں کے خواری آور کہتے ان چیزوں کے بیان میں جو ذلت اور رسوائی لاتی ہیں یعنی ذلت اور رسوائی کے لیے سبب بنتی ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں کہتے ہیں ہشت خصلت آورد خواری بروئی 8 عادات اور خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ لاتی ہیں ذلت و رسوائی بروئی چہرے پر انسان کے چہرے پر ذلت و رسوائی لاتی ہیں 8 عادتیں ایسی ہیں باتو گویم گر ہمی گوئی بگوئی باتو گویم میں تو تم سے کہتا ہوں وہ 8 عادتیں تم کو بتاتا ہوں گر ہمی گوئی بگوئی اور اگر تو یہی کہتا ہے دوسرے سے تو بھی کہہ دو دوسرے سے بھی کہنا چاہتے ہو میں تو تم سے کہتا ہوں اولام باشد کے مانند مگس سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مانند مگس کے مکھی کی طرح مرد ناخواندہ شود مہمان کس بن بلایا مرد جو ہے وہ مہمان ہو جائے کسی کا مکھی کی طرح مکھی کو کوئی بلاتا تو نہیں ہے نا وہ مکھی خود آ جاتی ہے جہاں وہ کھانا پکتا ہے نا تو مکھی تو تم بھی جہاں دھواں دیکھو نا وہ فلاں جگہ دیکھ پکڑا تم بھی بھاگو وہاں پر مکھی کی طرح تو بغیر بن بلائے مہمان ہو جاتا ہے کسی کا یہ رسوائی کا سبب مرد ناخواندہ شود مہمان کس وہ مرد جو ناخواندہ ہے بن بلایا ہے بلایا ہوا نہیں وہ شود مہمان کس وہ کسی کا مہمان ہو جائے یہ رسوائی اور ذلت لاتی ہر کے او مہمان کس ناخواندہ شد ہر وہ بندہ جو وہ مہمان بن گیا کسی کا ناخواندہ بن بلایا ہر وہ بندہ جو بن بلایا کسی کا مہمان بن گیا اس کے گھر میں چلا گیا تو میاں نزد مردم خوار و زار و راندہ شد نزد مردم لوگوں کے نزدیک خوار رسوا زار گویا کہ وہ سبک خوار و زار یہ فارسی کا لفظ ہے خوار بمنا رسوا زار بمنا سپک سبک بے قدرہ بے قدرہ راندہ رٹلے شوے یعنی دھتکارا راندہ مانے دھتکارا لوگ ان کو کہیں جا یار تو کدھر سے آیا ہے سمجھ آئی تو اس کو راندہ کہتے ہیں نا جیسے رجیم کے معنی میں ہے ہاں دیگراں باشد کے نادانے رود دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ نادانے کے بے وقوف ہو رود چلا جاتا ہے کدھر جاتا ہے
قد خدائے خانہ مردم شودو، قد خدا، اصل میں قد خدا کا دونوں کو ملا کر تو ایک معنی بھی آتا ہے۔ قد خدا کہتے ہیں یہ کشتی کا ملاح نہیں ہوتا، قد خدا اس کو بھی کہتے ہیں، قد خدا کہ قد خدا کی طرح ہاں خانہ مردم شود، قد خدا کی طرح جو ہے وہ مالک بن بیٹھتا ہے کسی کے گھر کا، کسی کے گھر میں مہمان چلا گیا تو وہاں گھر کا مالک بن گیا، ایسی باتیں وہاں کر رہا ہے جیسے اس کا اپنا گھر، تو یہ بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ کار کردن بر حدیث آن دو مرد، کار کردن بر حدیث آن دو مرد، کز سری جہلند دائم در نبرد، کار کردن اور کام کرنا بر حدیث آن دو مرد، بات کے ان دو مردوں کی بات پر، ان دو مردوں کی بات پر، کز سری جہلند کہ دونوں گویا کے سبب کہ دونوں جو ہیں وہ مکمل جاہل ہیں، سری جہل مکمل جاہل ہیں جہالت کی وجہ سے، دائم در نبردو ہمیشہ وہ گویا کہ جھگڑے میں ہے، جہالت مکمل ہے ان میں، تو جہالت کی وجہ سے وہ ہمیشہ جھگڑوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسے دو بندوں کے بات پر عمل کرنا اپنے آپ کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں آیتوں میں، ہر کی بنشینت زبردستی صدور، ہر وہ بندہ جو بیٹھ جاتا ہے زبردستی سے صدارت کی جگہ، ہر وہ بندہ جو بیٹھتا ہے زبردستی سے، کہاں بیٹھتا ہے؟ مجلس کی صدارت کی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ تو گر رسد خواری برویش نیست دور، اگر پہنچے اس کو رسوائی برویش اس کے منہ پر، اگر کوئی اس کو ذلت و رسوائی کی باتیں سنائے اس کے منہ پر، تو یار کر بیٹھے گا نکل جا، تو اس کے منہ پر اگر اس کو کوئی رسوائی پہنچے تو نیست دور، یہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس کو کوئی دلیل کرے۔ نیست جمعی را چو بر قولی تو گوش، نہیں ہے کسی جماعت کو را جماعت کو چو بر قولی تو گوش، تیری بات پر کان، یعنی کوئی جماعت ایسی ہے کہ تو بات کہتا ہے اور وہ تمہاری بات کو کان رکھ کر نہیں سنتے، تمہاری بات کو نہیں سنتے، تو نیست جمعی را اگر نہیں ہے جماعت کو جو برقول تو، جب کہ تمہارے قول کے اوپر گوش کان، یعنی جب وہ تمہارے بات کے اوپر کان نہیں رکھتے، تو صد سخن گرباش دش یکسر بپوش، تو اگر سینکڑوں باتیں ہوں، صد سخن گرباش دش، اگر سینکڑوں باتیں ہوں باشا دش جو ان سے متعلق ہو، ان لوگوں کے فائدے کی ہو، پھر بھی کیا کرو؟ یکسر بپوش، یکسر ان کو مستور کر دو، بپوش چھپا دو، یعنی نہیں بیان کرو۔ جب بھائی تمہاری بات کو وہ سنتے نہیں ہیں تو اگرچہ ہزار باتیں یا سینکڑوں باتیں ایسی ہیں کہ وہ ان کے فائدے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سنتے، جب نہیں سنتے تو پھر ان کو بپوش۔ حاجتی خدرا بگو با دشمنان، اپنی حاجت کو دشمنوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ زی بطر خواری نباشت در جہان، اس سے زیادہ خواری اور ذلت نہیں ہوگی جہان میں، دنیا میں، کہ دشمنوں کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے نہیں۔ اظفر و مایا مراد خود مجوع، اظفر و مایا ذلیل آدمی سے
فرمایا ذلیل آدمی سے مراد خود مجوئی، اپنی مراد کو مت طلب کر، تا نیاید مرترا خواری بروئی، تاکہ نہ پہنچے مرترا خاص تجھے خواری یعنی رسوائی بروئی چہرے پر، ہاں تمہارے چہرے پر، تاکہ رسوائی تمہیں نہ پہنچے۔ بازنوں کودک مکن بازی ہلا، بازن عورتوں کے ساتھ، وہ کودک اور بچوں کے ساتھ، مکن بازی کھیل کود مت کر، ہلا ہرگز عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل کود مت کر، ہلا ہرگز نزدیک نہ جاؤ ان دونوں کے، تان گردی خوار و زار و مبتلا، ہاں تاکہ نہ ہو جائے تو خوار، ہاں رسوا، زار اور وہ زار، وہ کیا ترجمہ کیا میں نے ابھی؟ ہاں سبق، ہاں یعنی بے قدر، زار مانے بے قدر، تاکہ نہ ہو جائے تو ذلیل اور بے قدرہ، وہ مبتلا اور تہمتوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عورتوں سے کھیل کود کرو گے تو تہمت لگا دے گی، بچوں سے کرو گے تو کوئی تہمت لگا دیں گے، تو مبتلا ہو جاؤ گے، کہاں جان چھوٹے گی تمہاری۔